حضرات گرامی، درگزشتہ جمعۃ المبارک سے اصلاحی موضوعات پر گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ چند باتیں عرض کی تھیں۔ وحدہ لا شریک اپنے بندے کی ادائیں دیکھ کر تبسم بھی فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ان اداؤں سے مجھے یاد کر رہا ہے۔ دو آیات بینات کی روشنی میں گزشتہ جمعۃ المبارک کی بات شروع ہوئی تھی۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے تیرے رب سے دور رکھا ہوا ہے؟ اور الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کا دل کب اللہ کی یاد میں، کب ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی یاد آئے اور وہ اپنے رب سے رجوع کریں۔ دونوں آیات میں وحدہ لا شریک کا پیار بھرا انداز، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میں تمام لوگوں پر مہربان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے میرا ہی بندہ جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے، زمانے میں کوئی اور کسی سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جتنا پیار فرماتا ہے اتنا پیار کوئی رشتہ کسی سے نہیں کر سکتا۔ لاکھ محبتوں کے دعوے کر لیں لیکن وہ دعوے کسی نہ کسی مقام پہ دم توڑ جاتے ہیں۔ کوئی مکمل مقام پر پہنچ بھی جائے تو اس مقام پہ نہیں پہنچتا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیار جاتا ہے۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے پیار فرماتے ہیں اور جتنا وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ اللہ رب العزت جب اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اپنی شایان شان تبسم فرماتا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی۔ ایک بات کے شروع کر کے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس جمعۃ المبارک پہ بات، اس سے پہلے وحدہ لا شریک نے فرمایا، دنیا کا کوئی رشتہ جو کسی سے پیار کرتا ہو، اس کے غائب رہنے کے بعد جب وہ محبت والا رشتہ اس کے سامنے آتا ہے، سینے سے لگانے پر اسے وہ درجے کی خوشی نصیب نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کے توبہ کرنے پر اس کا رب راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، آ کر سجدہ ریزی کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، بے حد درجے کی خوشی میرے اللہ کو ہوتی ہے اور اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اپنے شایان شان تبسم بھی فرماتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جب بندہ رب سے دعا کرتا ہے اور دعا کر کے جلدی تھک جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ خود رب غفور فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، لیکن ہم دعاؤں سے تھک جاتے ہیں۔ ایک منٹ دعا لمبی ہو جائے اکتاہٹ بڑھ جاتی ہے، مانگنے والے پر غصہ بھی آتا ہے، مانگنے والے کو درمیانے دعا دل ہی دل میں نہ جانے کیا سے کیا کہتے ہیں۔
کچھ تو ادب کے تقاضے بھی بھول جاتے ہیں۔ خیر یہ ہمارا اپنا ایک مقام ہے کہ ہم رب سے مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا بندہ جب رب سے مانگتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میری دعا نہیں سنی جائے گی اور رب اس کی مقبولیت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بندے کی مایوسی کو دیکھ کر تبسم فرماتا ہے یہ کیسا میرا بندہ ہے، میں تو اس کو دینا چاہتا ہوں اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرا مجھے عطا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا یہ حدیث مبارکہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہر دعا مانگی جانے والی کے بارے میں یہی ایمان ہونا چاہیے، یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں میرا وحدہ لا شریک سن بھی رہا ہے اور انشاءاللہ مقبولیت کے درجے کو بھی پہنچ جائے۔ اس سوچ کے ساتھ مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ مانگنے والے کا توکل جب رب پہ مضبوط ہوتا ہے تو اس پر ایک الگ سے درجہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان مانگے رب سے، دل اس کا کہیں اور پر ہو، سوچ اس کی کہیں اور پر ہو اور یہ کہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، تو پھر اس کی دعا کا حقیقتاً کیا بنے گا۔ لیکن دل بھی دعا میں ہو، سوچ بھی دعا میں ہو، نظر بھی اللہ کی رحمت پہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ ضرور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ رب اس کی نہیں سنتا، اللہ سننے والا ہے۔ ہاں کچھ چند دعائیں پہلے قبول ہو جاتی ہیں، چند تاخیر کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں، وہ بندہ مومن کے فائدے کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اب میں نے تو مانگ لیا یار اب مجھے یہ چیز عطا فرما، اب میں نہیں جانتا کہ یہ جو میں چیز مانگ رہا ہوں میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں، لیکن وحدہ لا شریک ضرور جانتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے یہ اس کو فائدہ دے گی یا نہیں، یہ میرا مالک جانتا ہے۔ اور وحدہ لا شریک اس کو اس کی دعا مانگی جانے والی کے فائدے کو، نقصان کو مد نظر رکھ کے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب بندے کا اصرار بڑھ جائے یا مالک مجھے یہ دے 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 دے، اور رب جانتا ہو کہ یہ بندہ اس چیز کے ملنے کے بعد گمراہ ہو جائے گا، تو اس دعا کی مقبولیت نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اب اس دعاؤں کو پیارے آقا نے فرمایا روز محشر وحدہ لا شریک بخشش کا ذریعہ بنا دے گا، کہ وہ دعائیں جب انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی ہو جائے گی، گناہ بڑھ جائیں گے، تو دعائیں مانگی جانے والی اللہ روز محشر نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا اور وہ اسے بھاری ہو جائے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو دعا قبول ہو تو بھی درست ہے، نہ قبول ہو تو بھی ہمارا فائدہ ہے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک ہم سے پیار جو فرماتا ہے۔ آج ہم اپنے والد صاحب کو کہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں یا فلاں شخص پہ کوئی معاملہ ہے وہ دیکھنے جانا ہے، تو باپ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ غلط راستے پہ نہ چل جائے، وہ اس کو روکتا بھی ہے، سختی بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ باپ اس کی بھلے کی سوچ رہا ہوتا ہے، بڑا بھائی اس کا بھلے کی سوچ رہا ہوتا ہے، گھر کا سربراہ بھلے کی سوچ رہا ہوتا ہے، محبت کرتا ہے کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے عزیز کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی وہ محبت ہے جو رب کائنات کی محبت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جب دنیا کے محبت والے رشتے صبح سے لے کر شام تک بچہ اپنے والد سے اپنے نقصان پر اجازت مانگے تو والد اجازت نہیں دیتا، اسے نافرمان ہو کر ہی جانا پڑتا ہے۔ تو جب یہ دنیا کے چھوٹا سا محبت کا رشتہ رب کائنات کی محبت کا تو لمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، تو جب وہی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو میرا رب بھی فرماتا ہے بندے میں تیرا پیار کرنے والا رب ہوں، میں رؤوف اور رحیم رب ہوں تیرا، اگر تو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں تجھے دے دوں تو تیرا نقصان ہوگا، تو گھبرا مت، تیری یہی دعا روز محشر کو تیری بخشش کے لیے ذریعہ بنا کے رکھوں گا۔ تو اس سے بڑا اور پیار کیا ہوگا کہ اللہ ہماری دعاؤں سے ہماری بخشش فرما دے۔ تو یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ
ایک بات شروع کی تھی، وقت جمعے کا ہو گیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان حاضر ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشانہ نبوت میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے کے آؤ۔ اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے پانی پینے کے اور کچھ بھی گھر میں ظاہری موجود نہیں ہے۔ 3 ماہ تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے ظاہراً کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ورنہ وہ تو خود فرماتے ہیں، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ تم کھاؤ، تم پیو، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ تربیت کے لیے ہے کہ میرے غلاموں کبھی مشکل کا وقت آ جائے تو دل میں مایوسی نہیں لانی، اس پہ رب پہ پھر بھی راضی رہنا ہے کہ اے میرے کریم تو چاہا تو مجھے دے دیا، نہ چاہا تو نہ دیا، تو دے تو بھی سبحان اللہ، تو نہ دے پھر بھی سبحان اللہ۔ اب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں تو الحمدللہ سب کچھ موجود ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، ہمارے تن پہ کپڑا بھی نیا ہے الحمدللہ، ہر جمعۃ المبارک کو صاف کپڑا مل جاتا ہے، ہر روز تبدیل کرنے کو نیا لباس مل جاتا ہے، جوتا ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں ایک کھانا ایک دن بنتا ہے تو دوسرے دن نیا بن جاتا ہے، آنے والے مہمان کے لیے سب کچھ کھلانے کے لیے موجود ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں۔ حالات خراب ہم نے خود کیے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن حالات ہیں کیسے؟ جن کے ایسے حالات ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ابھی سنیے اور سن کر کچھ سوچنے کی، عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے میرا غلام جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ کون ہے میرا غلام جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ آج مہمان کا سنتے ہوئے ہی ہمارے گھروں میں پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یار یہ پھر سے آ رہا ہے، یہ پھر سے ہمارے گھر میں آ رہا ہے، یار کہاں سے اب کھلائیں؟ یہ بھی آئے دن مہمان آئے رہتے ہیں، حالانکہ مہمان تو رب کی رحمت بن کے آیا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے بھی عرض کیا، ضمناً کر کے آگے چلتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت عرض کی کہ میری زوجہ جب میرے گھر میں مہمان آتا ہے تو کھانا پکانے سے پہلے مجھ سے بحث کرتی کہ میں کیسے تیرے ہر روز آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاؤں، مجھ سے نہیں کھانا بنایا جاتا۔ یہ بھی میرے اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ یہ ہستیاں اکتانے والی نہیں ہے۔ اگر یہ شکایت نہ ہوتی تو مسئلہ ہمیں سمجھ کیسے آتا؟ ہمیں مسئلہ سمجھ کیسے آتا کہ آنے والا مہمان کیا کیا ہمارے اوپر احسان کر کے جاتا ہے؟ ہو مہمان 10 دن بیٹھنے والا مہمان نہیں ہوتا، سر کا درد ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں مہمان بن کے آ رہا ہوں جی، ہاں جی آ جائیں جی، جی بسم اللہ۔ اچھا ان تھکے تو نہیں ہو؟ جی میں تھک گئے ہو تو میں چلا جانا اٹھ کے، پھر سوال بھی کرتا ہے نا مہمان، اگر تسی کھوا کے تھک نہ جاؤ تو میں چلا جاؤں جی۔ اور جب آ گیا ہے بیٹھ رہا ہے تو پھر چپ کر کے کھائے جا یا چلا جا۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ تو 1 وقت کا کھانا کھا لے، 2 وقت کا کھا لے، 3 کا کھا لے، اگلے بندے کا احساس کر کے چلا جا۔ اب جب 10 دن بیٹھ بھی رہا ہے، ہر کھانے پہ ڈیٹ بھی کر رہا ہے، تو یہ مہمان تھوڑا ہی نہ ہے، تو سر کا درد ہے۔ تو مہمان کو بھی مہمان رہنا چاہیے، پھر میزبان کی بات ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنی زوجہ کو خوشخبری سناؤ، تمہارے گھر میں اللہ کا رسول مہمان بن کے آ رہا ہے، تمہارے گھر میں اللہ کا رسول آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ہمارا بھی نصیب جاگ جائے، اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی مصطفیٰ کی۔ اور میرے آقا نے فرمایا گھر میں جب داخل ہونا کوئی بھی نہ ہو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ضرور کہا کرو۔ یا رسول اللہ جب ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا میں اپنے ہر غلام کے گھر میں موجود ہوتا ہوں، میں اپنے ہر غلام کے گھر میں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ عقل میں نہیں آتا۔ جب عقل کے ترازو دوڑاؤ گے تو مصطفیٰ کی شان سمجھ نہیں آئے گی، مصطفیٰ کی شان سمجھنی ہے تو صدیق اکبر کے عشق سے سمجھ آئے گی، عقل کے ترازو سے نہیں آئے گی، محبت سے سمجھ آئے گی۔
جنہیں ولیوں کی شان سمجھ نہیں آ سکتی انہیں مصطفیٰ کی شان کیسے سمجھ آئے؟ ہم کسی پر کوئی تنقید نہیں، بارکیف میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنی زوجہ کو خوشخبری سناؤ، اللہ کا رسول مہمان بن کے آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا سنا تو دل شاد ہو گیا، خوشی سے آپ انتظام کرنا شروع ہو گئے کہ مصطفیٰ آ رہے، ہاں جی، تو کیا انداز ہوگا جب ان کے گھر میں گئی ہوگی، تو کیا محبت سے انہوں نے زمانے کو پیغام دیا ہوگا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ جڑا پردہ پیا گھر رات نو ادوں دیدار ہو جائے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ پھر کیا عاشق انداز ہوتا ہے جب مصطفیٰ آ جائے، تو پھر کیا کہتا ہے، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ دیکھو رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ دیکھو رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ارے کج کلا ہو نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ میرے آقا اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا نبی یا نبی یا غوث اعظم۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا تناول ہو گیا، مہمان نوازی ہو گئی اپنے عشق و محبت کے ساتھ۔ میرے آقا جانے لگے تو سرکار نے فرمایا عاشق رسول کی بیگم کو، زوجہ کو، میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلوں تو میرے پیچھے پیچھے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری نگاہیں آمنہ کے لال کے قدموں کی طرف ہونی چاہیے کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اب جب سرکار تشریف لے کر گئے تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حشرات الارض جا رہے ہیں، بچھو کیڑے مکوڑے نہ جانے کیا کیا حشرات الارض مصائب آپ کے پیچھے پیچھے باہر جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مہمان گھر میں آئے تو دل تنگ مت کیا کرو، گھبرایا مت کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ مہمان جب تمہارے گھر میں آتا ہے، جب تمہارے گھر سے کھا پی کے چلا جاتا ہے تو ایسے نہیں جاتا، بلکہ تمہارے گھر کی بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے قدموں کی بدولت اللہ تمہارے گھر میں رحمت کاملہ کا نزول فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ مہمان ہے اور مہمان نوازی ہونی چاہیے محبت اور پیار کے ساتھ۔ میرے آقا نے جہاں مہمان نوازی کرنے والے کو ادب سکھایا ہے، وہاں مہمان بن کر جانے والے کو بھی ادب سکھایا ہے کہ جب تم مہمان بن کے جاؤ تو سوچا کرو کہ جس کے گھر میں مہمان بن کے جا رہا ہوں اس کی حیثیت کتنی ہے اور مجھے کتنی دیر رکھ سکے گا، اس کا احساس دل میں لے کے جایا کرو۔ اور ہم نے کچھ ایسے مہمان بھی دیکھے ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں آج یار کھانا صحیح نہیں بنا، کچھ پکانا، یہ کوئی مہمان نوازی ہے؟ اگر مہمان نوازی کرنی ہے تو ذرا یہ پکا کے لاؤ۔ تمہیں کیا پتا اس گھر میں کیسے دن چل رہے ہیں؟
تمہیں کیا پتا، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں تو چھوٹی عمر میں، آپ بڑی عمر والے لوگ ہیں، آپ کے تجربے زیادہ ہیں. وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ افسوس کا مقام ہوتا ہے جب کسی کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے میرے باپ کی دعا کی محفل میں شرکت کرو، اور وہاں شرکت کرنے والے لنگر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اسے مرنے والے سے پیار کتنا ہے. اس نے کھانا ہلکا پکایا ہے، اس نے باپ کو سر سے پھینک دیا ہے، اس کو کوئی پیار نہیں ہے اپنے باپ سے، اور جو کھانا ہی نہیں پکا سکا اس کو باپ سے کیا پیار ہوگا. میں نے کہا خدا کے بندے، اس کی دنیا اجڑ گئی، تجھے کھانے کی پڑی ہے. اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، تجھے کٹے بکرے کی پڑی ہے. او جی اس نے پھل صحیح نہیں لایا، او جی اس نے کھانا صحیح نہیں بنایا، او جی نمک نہیں تھا، او جی مرچ نہیں تھی. اور خدا کے بندے چند لمحوں کے لیے اس زبان کو لگام دیے رکھتا تو تیرا کوئی قصور ہو جانا تھا، تیرا کوئی نقصان ہو جانا تھا. کبھی سوچا ہے کہ جس کا باپ دنیا سے بچھڑ گیا، جس کی ماں دنیا سے بچھڑ گئی، جس کی بیٹی دنیا سے بچھڑ گئی، جس کا بھائی دنیا سے بچھڑ گیا، جس کا لخت جگر دنیا سے چلا گیا، اس کا تو جہاں ہی چلا گیا، تجھے مرچ کی پڑی ہوئی ہے. ہمارے ضمیر مر گئے، ہمارے ضمیر مر گئے. آج سامنے آنے والا مہمان دیکھا جاتا ہے، اگر اس کی حیثیت بڑی ہے تو کھانا بڑا پکاؤ، اگر ماڑا غریب آ رہا ہے کوئی بات نہیں، دال پکی تے دال ہی کھوا چھوڑو. فرمایا نہیں، مہمان تو مہمان ہوتا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. میرے آقا نے فرمایا کسی امیر کو غریب پہ فوقیت نہیں ہے، کسی شہر والے کو دیہات والے پہ فوقیت نہیں ہے. اگر ہے تو ایک متقی کو بڑے متقی پہ فوقیت ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ ہماری محافل میں فرق آ گئے، ہماری مہمان نوازی میں فرق آ گئے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انداز آپ نے سنا ہوا ہے. پیارے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام ہر کھانے کا وقت نکلتے اور کسی مہمان کو تلاش کرتے کہ میں اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤں اور کھانا کھلاؤں. اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے آپ. ایک دن 80 سال کے بزرگ سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا آؤ بندے خدا، آ کر ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماؤ. بابا جی آئے، آپ کے سامنے بیٹھے، کھانا شروع ہونے لگا تو آپ نے فرمایا پڑھ بندے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا جی میں تو نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا بھئی کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا کہ میں تیرے خدا کو مانتا نہیں ہوں تو کو پڑھوں گا. آپ نے فرمایا پھر تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ تو میرے رب کو نہیں مانتا تو میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا. اب یہ بھی میرے اللہ کی حکمت تھی، اسے کلمہ جو پڑھانا تھا، اسے مسلمان جو بنانا تھا. اب یہاں پر اللہ کے نبی کے کوئی شام کم کرنا چاہے گا تو اس کی زبان نکال کے پیر پھینک دیں گے، نہیں نکالنے دیں گے بات ایسی. اب یہ حکمت کے تقاضے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس نے ایک لفظ بولا، اس نے کہا حضرت میں اپنے بتوں سے، اپنے خداؤں سے ایک لقمے کے لیے بے وفائی نہیں کر سکتا. اب یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے. ایک بت پرست ہے، ایک کافر ہے، وہ اپنے بت سے وفا کرنے کے لیے لقمہ نہیں اٹھا رہا، اور ہم رب رسول سے پوری پلیٹ اٹھا رہے ہیں، اور ہم پورا نظام اٹھا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہم نے تو یہ کرنا ہے. اور خدا کے بندو وہ بت پرست ہو کے بت سے وفا کر کے بیٹھا ہوا ہے، بے وفائی نہیں کر رہا. اور ہمارا خدا تو وہ ہے جو ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ہے. ہمارا خدا تو وہ ہے جو کائنات میں سب سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. ہمارا وحدہ لا شریک وہ ہے جو ہم پہ مہربان ہے، رحیم ہے. اور ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم ان ٹکڑوں کے لیے اپنے رب کو کتنا ناراض کرتے ہیں؟ ہم اس دولت کے لیے اپنے رب کو کتنا ناراض کرتے ہیں؟ آپ اپنے رب کے ہو جائیں، انشاءاللہ ہر میدان آپ کا ہوگا. آپ اپنے رب کے ہو جائیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہو جائیں، اپنے رب سے پیار کرنے والے ہو جائیں، کسی میدان میں ناکامی نصیب نہیں ہوگی. آج ہم ذلیل اس لیے ہیں، آج ہم ناکام اس لیے ہیں، آج ہم برباد اس لیے ہیں، آج ہم زیر اس لیے ہیں، ہم نے اپنے رب کو بلا دیا ہے، اپنے رسول کو بلا دیا ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا.
اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے پکارنے والے ہو جاؤ، کسی میدان میں ناکامی نصیب نہیں ہوگی، میرا اللہ اپنے پکارنے والے کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جب وہ چلا گیا تو میرے رب نے فرمایا اے میرے خلیل، تو نے آج میرے بندے کو کھانا نہیں کھلایا؟ عرض کی یا اللہ وہ تیرا نام نہیں لے رہا تھا۔ فرمایا اس کی عمر 80 سال ہے، 80 سال وہ میرا نام تو نہیں لے رہا تھا، میں تو اسے کھلا رہا تھا۔ آج تیرے سامنے اس نے ایک دفعہ میرا نام نہیں لیا، تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا، فوراً اٹھے اور دوڑے، اس کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد جب وہ مل گیا تو عرض کی حضور آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے وہیں پہ بولا تیرے خدا کا نام نہیں لوں گا، تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا یار نہ لینا۔ اس نے کہا یار یہ سوچ کیسے بدل گئی، آج اتنا جلدی تمہاری سوچ کیسے بدل گئی؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک لقمہ بھی رب کے نام کے بنا نہیں کھانا کھلایا، اب پورا کھانا اس رب کے نام کے بنا کھلا رہے ہو، سوچ بدل کیسے گئی؟ آپ نے فرمایا بندہ خدا، جس میرے مہربان رب کا تو نام نہیں لینا چاہتا تھا نا کھانا کھانے سے پہلے کہ میں نہیں بولوں گا، اسی رب نے تو تجھے کھلانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، اسی رب نے تو مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ اچھا تیرا رب اتنا مہربان ہے، تیرا رب اتنا کریم ہے، تیرا رب اتنا پیار کرنے والا ہے؟ ہاں میرا رب اتنا پیار کرنے والا ہے۔ یار میرا اللہ ہو مصطفیٰ کا غلام بنا، ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غلام بنا، ہو کافر بت پرست، میرا اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ پیار وہ نہیں ہے جو مومن سے پیار ہوتا ہے، یعنی میرا اللہ اسے انعام دیتا ہے، نعمتیں دے رہا ہے جو بندہ ہو ہی مصطفیٰ کا غلام، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا پکارنے والا ہو۔ سوچا ہے کبھی اس سے میرا اللہ کتنا پیار فرماتا ہے؟ آپ کے لمٹ کے تقاضے تھوڑے ہیں، میرے اللہ کے پیار بہت محبت و بہت زیادہ ہے۔ عرض کی حضور اگر آپ کا رب اتنا پیار کرنے والا ہے نا، پہلے مجھے یہاں اس کا غلام بناؤ، کلمہ پڑھاؤ، میں پھر کھانا کھانے جاؤں گا۔ اب وہیں پہ کھڑے ہوئے کلمہ پڑھاؤ گا۔ یا غوث اعظم، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، دائرہ اسلام میں داخل کرو، میں پھر کھانا کھاؤں گا۔ اب کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، رب کو بھی پکار رہا ہے، مزے سے کھانے بھی کھا رہا ہے۔ میرا اللہ جس کے مقدر میں غلامی رکھ دے، میرا اللہ جس کے مقدر میں سب کچھ رکھ دے، اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ رب سے مانگا کریں اس کی بندگی، رب سے مانگا کریں اسلام کی دولت، رب سے مانگا کریں رب کی پکار، کہ جو اللہ کو پکارتا ہے میرا اللہ اس سے بہت نوازتا ہے۔ اب یہ مہمان نواز میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر حاضر ہوں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں مہمان نوازی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اور اچھے سے مہمان نوازی کرنا۔ اب دل ہی دل میں سوچتی یا رسول اللہ ایسی مہمان نوازی کروں گا کہ زمانے کے لیے تاریخ رقم ہو جائے گی۔ اب صحابی رسول گھر میں گئے اور اپنی زوجہ کو بتایا کہ آج ہمارے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تشریف لایا، آج ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ہاں جی اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے۔ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہو، لبوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ ہو، آپ کے دروازے پہ آ جائے تو یہ سمجھا کرو یہ میرا ماما چاچا نہ دیکھا کرو، یہ رشتہ ذات پات کو نہ دیکھا کرو، کسی دنیا کے رشتے کو نہ دیکھا کرو، بس یہ دیکھا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہے، اسے لبوں پہ کلمے کی پکار ہے، یہ آنے والا مصطفیٰ کا مہمان ہے، اسے مصطفیٰ کا غلام سمجھ کے کھانا کھلایا کرو۔ پھر ادا کیا ہوگی، پھر رب کا پیار کیا ہوگا، سماعت کیجئے۔ اب رات کو صحابی رسول شام کو مہمان کو اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، اور جا کر پوچھا بھی کھانے میں کیا ہے؟ عرض کی حضور آج ہمارے گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کی اور کچھ نہیں ہے، آج بچے ہی کھا سکتے ہیں، نہ آپ کے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے۔ سوچو ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا، بیٹھ جاتا حضور سانو کھانو نہیں لبدا پیا ہے تھوڑے مہمانوں کی تو کھلائی، یہ بات کرتا۔ لیکن صحابی رسول کے انداز نرالے ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، یہ انداز ہے مصطفیٰ والوں کا۔ کیا زوجہ کو کہا بچوں کا رب وارث، تیرا رب وارث، میرا رب وارث، آج کھانا کھائے گا تو بس رسول اللہ کا مہمان کھائے گا،
اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کر کسی اور کے منہ میں دینا بڑا اوکھا کام ہے، اور یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو لاکھوں کے سامان لے کر دینا اور چیز ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، کبھی مصطفیٰ کے غلاموں سے پیار کر کے تو دیکھو، کبھی غریبوں سے پیار کر کے تو دیکھو، رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ تبصرہ بات میں کرتا ہوں، اب رات کو شام ہو گئی، سایہ ڈھل گیا، مصطفیٰ کا مہمان گھر میں آ گیا، اب صحابی رسول ہیں، غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زوجہ سے کہہ رہے ہیں انداز کیا اپنانا ہے، بچے بھی نہ کھائیں، تم بھی نہ کھانا، میں بھی نہ کھاؤں، لیکن مہمان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کھا رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، انداز بھی کچھ ایسا ہو۔ اور اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں میرا بندہ۔ یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، کیا انداز ہے اور کیا شان ہے میرے غلام کی۔ اور اپنی زوجہ سے کہا ایسا کرو، کھانا تیار کرو، تیار کرنے کے بعد بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، بھوکے بچوں کو سلا دو۔ آج غربت آئی ہے، بڑا مشکل وقت ہے، خودکشی کرنے سے پہلے میرے نبی کے غلاموں کی زندگی دیکھو۔ خودکشی کرنا آسان ہے، پر غلام مصطفیٰ بن کے رب کی ہر رضا پہ راضی رہنا بڑی بات ہے۔ ہاں جی، اپنے بچوں کا سوچا کرو، آج 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا تو خودکشی کر لی، سوچو تمہاری زندگی تو ختم ہو گئی۔ جو پھول ابھی بڑے نہیں، جو بچے ہیں ان کو زمانے کی نظر کر دیا، اب ان بچوں کا وارث کون ہوگا، یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور خودکشی کر کے دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کی وجہ سے۔ نانا ان کا ہر ظلم برداشت کرو، اور رب کائنات کی بارگاہ میں ہر ظلم برداشت کرنے کے بعد عرض کرو مالک ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، یہ بھی زیادتی ہم پہ ہو رہی ہے، یہ بھی ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہم پہ ہو رہی ہے۔ جتنا ان کا ظلم بڑھتا جائے گا اتنا ہی ان کا انتقام بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی ان کا انتقام انشاءاللہ بڑھے گا۔ ایک تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہر ظالم کا گریبان پکڑا جائے گا، ہر ظالم کی آواز کھینچی جائے گی اور انتقام لیا جائے گا، دنیا میں بھی اور حشر کے دہاڑے بھی۔ اب ان کا انداز کیا ہے، بچوں کو سلا دو، اور کیا کرنا ہے، چراغ کو بجھا دو، چراغ کو بجھا دو، نوّمی صبیانہ کی، اپنے بچوں کو تم سلا دو، چراغ کو تم بجھا دو۔ مہمان کے آگے کھانا رکھ کے چراغ پہلے نہیں بجھانا، مہمان کے آگے کھانا لاؤ، اس کے سامنے رکھو، میں سائیڈ پہ بیٹھتا ہوں، تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے نظریے سے جانا کہ میں اس کو ٹھیک کر رہی ہوں، اور ہلکا سا ہوا کے جھونکے سے اسے بجھا دینا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے چراغ خود بجھا ہے یا بجھایا گیا ہے۔ اتنا اہتمام ہو رہا ہے ایک مہمان کے لیے کہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو کھا رہا ہوں، یہ بچے نہیں کھا رہے، یہ گھر والے نہیں کھا رہے، یعنی مہمان کا کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ذہن کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے، اس کے دل کی تسکین کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کھا بھی لے، پیٹ بھر پر کھا لے، کہیں یہ سوچ کر آدھا کھانا چھوڑ نہ دے کہ اس گھر کے بچے بھوکے ہیں، اس گھر کا والد بھوکا ہے، اس گھر کی والدہ بھوکی ہے، کھانا بچا بھی نہ دے، سارا پیٹ بھر کے بھی کھا لے، اور اسے پتہ بھی نہ چلے اس کے گھر کے فرد بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا اہتمام ہو رہا ہے ایک مصطفیٰ کے غلام کے لیے، کیونکہ ان کے نظر میں یہ بات تھی کہ نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ بابا دے بلند پڑھ لو، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ دنیا داراں واسطے بچے بھوکے نہیں سلائے جاندے، دنیا نو وکھان واسطے بچیاں نو بھوکا نہیں سلایا جاندا، آدھے بچیاں دے منہ چوں نوالے کڈ کے دوسریاں دے منہ وچ دنیا نو وکھان واسطے لقمے داخل نہیں کیتے جاندے۔ اے وہی کر سکدا ہے جڑا رب دی رضا تے راضی ہوے، او دے رسول دی رضا تے راضی رہن والا ہوے۔
آپ نے زمانے نو سبق سکھایا ہے میں رسول اللہ دے مہمان دی قدر کراں گا میں آئے مصطفیٰ دے غلام دی عزت تے تکریم کراں گا او دے دل دا بھی خیال کراں گا او دے بھوک تے پیاس دا بھی خیال کراں گا انہوں احساس ہی نہیں ہون دیواں گا اے سونے اسی بھوکے بیٹھے ہیں تے تو کھا رہا ہے انہیں کہا چراغ بجھا دینی چراغ بجھا دیتا گیا بچیاں نو سلا دیتا گیا ان مسلمانہ ذہن اندر سوال آ گیا اگر ایسی خاموش بیٹھے رہے اور سوچے گا نہیں کھا رہے آپ نے فرمایا نہیں میری شریک حیات نہیں میری زوجہ ان برتنوں کھڑکانا شروع کر ان برتنوں کھڑکانا شروع کر کدے برتن نو چا لے کدے رکھ لے کدے چا لے کدے رکھ لے تک پتہ چلے کھانا کھا رہے نے کدے برتنوں نو سجے اٹھا رہی ہے کدے کھبے پہ رکھ دیے برتنوں دی آواز پیدا ہو رہی ہے چراغ بجھایا ہوا ہے بچے سو رہے نے اللہ کرے ایسا صبر والا گھرانہ سانو بھی نصیب ہو جائے ایسا وفا والا یزین گھرانہ نصیب ہو جائے انہیں اے ادا کتنی پیاری ادا ہے آج کدے غلامہ رات گزر گئی کھانا کھا لیا آرام فرماؤ گے صبح مسلمانہ میرے آقا دی کچہری لگ گئی ہے مہمان بھی میرے نبی دی بارگاہ مہمان نواز بھی میرے نبی دی بارگاہ سے مہمان آ رہا ہے مہمان نواز بھی آ رہا ہے میرے نبی صحابہ اندر تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا غلاموں بیٹھو میں تانوں دساں میرے عاشق نے کی منظر پیش فرمایا ہے ان غیبتان نبی نے مسلمانہ اعلان فرمایا بخاری شریف دے دی سے مبارک ہے آقا دے غلامہ میرے آقا تشریف فرمانے آقا دے غلامہ صحابہ نے میرے آقا پہ دستے نے میرے عاشق نے ایمیں کیتا ہے میرے عاشق نے ایمیں کیتا ہے انہیں چراغ نو بجھایا ہے انہیں بچیاں نو سلایا ہے انہیں برتنہ نو کھٹکایا ہے اے ہر ادا میرے آقا پہ بیان کر دینے اس غلام آقا دیا بخاری شریف پہ لکھ دیئے اے مسلمانہ پہ دس دیئے انہیں آکے نہیں عرض کیتی سونا میں بچے بکھے سلائے نے اے نہیں آکے عرض کیتی لج پالا میرے بچیاں کچھ نہیں کھایا اے کوئی گل نہیں کیتی کیونکہ وہ جان رہے جن نے بھیجیا ہے وہ سب کچھ جان رہے جی کہ سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیرے گزر ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے آقا جو تجھ پہ آیا نہ ہو میرے آقا سب جان دینے عاشق بھوکے سو رہے نے ایک باری مدینے وال منہ کر کے عرض کر لے مدینے والے اے دنیا دار ساڈے منہ دے نوالے پہ کھچ دے نے ساڈے بچیاں نو بھوکے پہ سلاندے نے کدے 2 نمبر بل پہ پیش کر دے نے کدے غریباں دا جینا پہ حرام کر دے نے آقا دے غلام اج آقا دے غلام اج عورتاں دے حال ویکھ اج غریباں دا حال ویکھ اج مسلماناں کلیجہ باہر آندا ہے لیکن پتہ نہیں میرے آقا جان دے نے کدے نال پہ ٹکرا لیندے ہو آقا دے غلام ایک عورت مسلمانہ کلب ویکھیا او انٹرویو پئی دیندی ہے کہندی ہے میرا بل بڑا آیا ہے میں دروازے کھٹکھٹائے نے میرا بل سے میری مدد کر دیو مینوں انہاں نے کی آکھیا ہے آواز کی آئی ہے اسی تیرا بل بھراں گے پہلے ساڑیاں خواہشاں پوریاں کر دے اکھاں چوں دے نیر آ گئے تے رو رو کے کہندی ہے مینوں عزت بیچ کے بل بھرنا پڑے گا اس ویلے آقا دے غلام زمین کمب گئے میرے اللہ دا عرش بھی کمب گیا ہونا ہے او ظالما میرے نبی دے غلام تے برا ویلا کیا ہے تو عزت دا پجاری بن گیا ہے تو نفس دا پجاری بن گیا ہے تینوں آدھے نفس نو راضی کرن دی پے گئی ہے کوئی کہندا میری آئے مرضی پوری کر دے کوئی کہندا میری اج ہزاراں عورتاں نوں اس طرح پیش کرنیاں پے گئیاں نے 2 روٹی واسطے او ظالما اے چند دن دی زندگی تے گزار جائے گا چند لمحے دا سکون تے گزار جائے گا مگر ساری آخرت برباد کر جائے گا اگر بوے تے سوالی آ جائے اے نہ سوچ میرا فائدہ کیے اے نہ سوچ میرا فائدہ کیے آیا میرے نبی دا غلام سوچ لے اگر میں یہ دی خدمت کر لے اگر میں دی ہیلپ کر لے اگر میں دی مدد کر لے کل روز محشر میرا نبی میرے تے راضی ہو جائے گا اس واسطے کہ نارشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری آقا دے غلامہ نظریہ بدل کے وے ان آقا دے غلامہ ایک غریب سیابی جتے گھر اندر بچیاں دا کھانا سی انہیں بچیاں نو فوقیت نہیں دیتی آدھے ذات نو فوقیت نہیں دیتی آن والے مہمان دی عزت کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا خدا دی
عزت و جلال دی قسم ایدی ہر ہر ادا تے پوری رات میرا اللہ مسکراندا رہا ہے جی پوری رات میرا اللہ مسکراندا رہا ہے اور پوری رات میرا اللہ تبسم فرماندا رہا ہے اور واہ میرے بندے تو میرے بندے دی قدر کنی کیتی ہے واہ میرے بندے تیرے بوئے تے میرا بندہ آ گیا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری زوجہ آج بوئے تے مصطفیٰ دا غلام آ گیا آدھا نہیں سوچ آئے مصطفیٰ دے غلام دی عزت دا سوچ اے دی عزت کرنی ہے پوری رات میرا اللہ خوش ہوندہ رہا ہے میرا اللہ تبسم فرماندہ رہا ہے واہ بندے آج تو میرا بندہ ہونے دا حق ادا کیتا ہے پوری رات میرا اللہ راضی ہوندہ رہا ہے آج وقت آ گیا تو رب راضی کرن دا آج لوگاں دے چہرے تے مسکراہٹ لے کے تے دیکھو میرا اللہ کیویں مسکراندا ہے میرا اللہ کیویں خوش ہوندا ہے آج تھوڑا جیا غریب بیچار ہوئے پریشان ہوئے تو لوگ ناجائز فائدہ چاہتے ایک باری محبت کر کے ویکھ میرا اللہ کتنا راضی ہوتا ہے میرا رسول کتنا راضی ہوتا ہے انہیں صحابہ رسول حالانکہ اپنے نفس واسطے کھانا نہیں سی ہے کہہ سکتے سن یار میرے بوئے تے روٹی نہیں لیکن انہوں نے کہا سونے رب تے جاندے ہی نا میں جی دے نا تے کھانا کھلا رہے میرے نبی تے جاندے ہی نہیں کتھے مصطفیٰ دے غلامہ دا دل توڑ کے مدینے والے نو ناراض نہ کر لینا ورنہ درے مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہم تو بس یہی عرض کریں گے مدینے والے کی بارگاہ میں یا رسول اللہ لوگوں کے سہارے اور ہوں گے ہمارا سہارا تو تو ہی ہے یا رسول اللہ ہمیں تو بس تیرا ہی دوبارہ نظر آتا ہے اور ہم تو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر مہربانی فرمائے کرم نوازی فرمائے اور ہم ہر وقت اپنے نبی کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہیں گے قیامت تک روز محشر تک انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں یہی پکار کرتے جائیں گے یا رسول اللہ ہم پر اس نے بھی ظلم کیا ہے یا رسول اللہ ہم پر اس نے بھی ظلم کیا ہے یا رسول اللہ ہم پہ اس نے بھی ظلم کیا ہے جو چھوڑ دیتے ہیں نا مصطفیٰ پہ جو چھوڑ دیتے ہیں نا رب پہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع ہی کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے کسی غریب پہ ظلم کرنے سے پہلے کسی مجبور پہ ظلم کرنے سے پہلے آوازیں کسنے سے پہلے اتنا یاد رکھ لینا اس کا رب ابھی ہے رب سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے اور میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے آؤ آخر پہ پکار کر کے بات کرتے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا سونیا مدینے والے اے تیرے غلام جمعہ مبارک دے عظیم نماز دے اندر سونیا تیری غلامی چاہ گئے سونیا لج پالا تیری لج پالی دے طلبگار آ گئے کدے دلاں دے صدائے کدے غربت دے صدائے سونیا کدے پٹرول بماں دے صدائے کدے زمانے دی گلاں دے صدائے کدے شراب دے صدائے سونیا کدے کرونا دے صدائے کدے ہیپاٹائٹس دے صدائے سونیا ہسپتالاں دے صدائے تیرے بارگاہ اندر آ گئے نے لجپال کرم نوازی فرما دے انہاں گناہگاراں تے کرم نوازی فرما دے ایک باری محبت نال تے درد دل نال محبت دی عقیدت نال سر جھکا کے نگاہاں نوں بند کر کے زمانے نوں چھوڑ کے ہر سوچ و فکر نوں مسلماناں دور کر کے عرض کر کے تے ویکھ لے انشاءاللہ مدینے والا راضی ہو جائے گا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا